ہمارا جسم مختلف آرگن سے بنا ہے. ہر آرگن اپنا اپنا کام کر رہا ہے. جب ایک آرگن خراب ہوتا ہے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتا اور اس کے اثرات دوسرے آرگنز پہ پڑتے ہیں. اب یہ آرگنز جسے ہم دل، جگر، کڈنیز، لنگس، پینکریا، یہ ساری آرگنز ہیں ہمارے جسم کے اندر. ان کا جب ابیوز ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کسی چیز کا غلط استعمال، اس کو ابیوز کہا جاتا ہے. جیسے ڈرگ ابیوز. تو ڈرگ تو انسان کے صحت کے لیے ہیں. اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو انسان ڈرگ لیتا ہے اور اس کی جو طبیعت ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. لیکن ڈرگ ابیوز کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈرگز کو غلط طریقے سے استعمال کرنا اور اپنے آرگن کو ڈیمیج کرنا. بالکل اسی طرح اگر کوئی، یہ ایک ٹرم ہے، شاید ہی آپ نے سنا ہو، فوڈ ابیوز. فوڈ ابیوز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھانا جو ہے وہ اتنا کھائیں کہ آپ کی جو ضرورت ہے جسم کی وہ تو پوری ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایکسٹرا کیلوریز آئیں اور فیٹ ڈپازٹ ہو جائیں اور مختلف قسم کی بیماریاں، فیٹی لیور، شوگر. اب شوگر جب ہوگی تو اس کا مطلب یہ بھی آپ نے ابیوز کیا، اپنے آرگن کو ابیوز کیا، اپنی پینکریا کو ابیوز کیا. اگر آپ نے سگریٹ پیا تو آپ نے اپنے پھیپھڑوں کو ابیوز کیا. اگر آپ نے شراب پیا تو آپ نے اپنے دماغ اور کڈنی، لیور، ان تینوں چیزوں کا ابیوز کیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ جسم ایک نعمت کی طرح ہے، وہ دیا ہے، اور جب بھی اس کا ابیوز کریں گے تو ہمیں جسمانی طور پہ تکلیف ہوگی، بیماری ہوگی. بالکل اسی طرح روحانی آرگنز بھی ہوتے ہیں. جب ان کو ابیوز کیا جاتا ہے، ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، پھر بھی روحانی بیماریاں، معاشرے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور وہ اخلاقی بیماریاں صرف اور صرف آپ کے روحانی آرگنز کو ابیوز کرنے میں ہوتی ہیں. ہمارے روحانی آرگن جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے مشاہدے کر کے ایک پورا، چاہے میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. بزرگوں نے محنت کر کے ایک چکراز یا لطائف بتائے ہیں ہمیں، جو مختلف جسم کی لوکیشن میں ہے، جسے ہاتھ لگانے سے آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن وہ موجود ہیں. ان کو ایک ایسا ازمپشن کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، اور ان کا اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو آپ پہ اخلاقی، روحانی، سائیکولوجیکل ڈیزیزز آئیں گی. لطائف ہمارے جسم کے نہیں بلکہ ہمارے روح کے آرگنز ہیں، جس میں لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، اس کے بعد سلطان اذکار، پھر چکراز، کراؤن چکرا، تھروٹ چکرا، روٹ چکرا، ہرٹ چکرا. اب یہ بھی سارے چکراز ہیں، بات ایک ہی ہے، تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے کیونکہ مختلف علاقوں میں مختلف چیزوں کو مشاہدہ کیا گیا ہے، اس لیے ان کی جگہیں، ان کے کلر تھوڑے مختلف ہیں، لیکن کام الٹیمیٹلی وہی ہے سب کا سیم. تو ہمارے جو آرگنس ہیں، اگر ان کو ہم ابیوز کریں گے تو اس میں ہمارے لیے مختلف قسم کے اخلاقی بیماریاں آئیں گی. ہمیں اب جس طرح اپنے جسم کو زیادہ تر دیر تک چلانے کے لیے اس جسم کی پرورش، نرشمنٹ کی ضرورت ہے، ایک ایک چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آرگنز کام کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے. اگر کہیں پہ بھی کوئی خرابی آ جاتی ہے تو ان کو پھر میڈیکل سائنس کے ذریعے، علاج کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو صحیح کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے جو لطائف ہیں، ہمارے جو
چکراز ہیں ان میں کہاں پہ بلاکیج آ رہی ہے, کہاں پہ پرابلم آ رہا ہے. اب جب ہمیں پرابلم کا پتہ چل جائے گا تو پھر آسانی کے ساتھ اس کا علاج بھی ہوتا ہے. یہ ایک الگ فیلڈ ہے, اس کو ہم اسپریچولیٹی بھی کہہ سکتے ہیں, روحانیت بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن لوگ اس طرف نہیں آتے. لوگ اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا پسند کرتے ہیں؟ بے ہوشی میں, کیونکہ بے ہوشی میں زندگی گزارنا سب سے بڑا گناہ ہے. ہم جب ثواب گناہ کی بات کرتے ہیں اس میں جو, یا صحیح اور غلط کی بات کرتے ہیں اس میں, جب ہم سب مذاہب میں گھوم پھر کے آتے ہیں تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے, وہ یہ کہ ہوش کے ساتھ جینا ہی اصل جینا ہے. اس ہوش کے ساتھ جینے میں آپ کو, کیونکہ سب کو معلوم ہے صحیح اور غلط راستہ, ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ چیز کرنے سے غلط نتیجہ نکلے گا, اس چیز کرنے سے صحیح نتیجہ نکلے گا. راستے تو سب کو پتہ ہے, اس پہ چلنا اصل مسئلہ ہے. اور چلنا, جب انسان کسی نشے میں ہوتا ہے, خمر میں ہوتا ہے, بے ہوشی میں ہوتا ہے, تو اس کو پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط کا. یہی تو خمر کی سب سے بڑی جو نیگیٹو چیز ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کو نشے میں پتہ نہیں چلتا. اب خمر پیسوں کا بھی ہو سکتا ہے, غرور کا بھی ہو سکتا ہے, عورت کا بھی ہو سکتا ہے, ہر قسم کا, جوانی کا بھی ہو سکتا ہے, ہر قسم کا ہو سکتا ہے. تو بے ہوشی میں جینا سب سے غلط اور سب سے ایک ایسا سمجھیں کہ ثواب اور گناہ کی اگر آپ چکر میں چلیں تو سب سے جو ثواب والی چیزیں وہ ہوش میں جینا, بے ہوشی میں جینا گناہ ہے. تو ہمیں اپنے لطائف کو ہوش سے دیکھنا ہے. جب ہم اپنے لطائف کو ہوش سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا لطیفہ ہمارا اخلاقی طور پہ, روحانی طور پہ, سائیکولوجیکل طور پہ ڈسٹرب ہے. میں نے اس پہ بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں کہ کس طرح ایک ایک کر کے آپ اپنے لطیفے کو دیکھ سکتے ہیں, اور نہ صرف سمپل ذکر کے ذریعے بلکہ عمل کے ذریعے بھی ایک ایک لطیفے کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے, اور اس کو جو ہم ابیوز کر رہے ہیں وہ ابیوز بھی بچایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں, آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس پر ڈیٹیل میں دیکھیں, ایک ایک لطیفے کو دیکھیں, ایک ایک لطیفے کو کس طرح ہم نہ صرف لطیفے پر بلکہ میں نے اس پہ بھی بات کی ہے, چکراز پہ بھی. تو آپ ایک ایک چکراز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کیا کام ہیں, ان کے کون سے کلر ہیں, ان کو ایکٹیو کیسے کیا جاتا ہے, اور کہاں پہ آپ کے پرابلمس آ رہی ہے. تو ڈیٹیل میں اسی القرآن مرشدین میں جا کے آپ اوپر جو سرچ بار ہے وہاں پہ لطائف الستہ القرآن مرشدین لکھیں تو وہ ساری ویڈیوز انشاءاللہ آ جائیں گی جس میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی ہے. میں اس لیے بار بار یہ ٹاپک ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ لوگ اپنے آپ کو جو بے ہوشی میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے واپس لے کے آ کے اپنے زندگی کو ہوش میں گزاریں. اور جب انسان ہوش میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے فیصلے بھی صحیح ہوتے ہیں اور ان کے نتائج بھی بہترین نکلتے ہیں.